خطابت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطابت اور تقریر نبوت کا نہایت ضروری عنصر ہے۔ اسی بنا پر جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تو ان کو یہ دعا مانگنی پڑی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِی۔ خداوند میری زبان کی گرہ کھول کے لوگ میری بات سمجھیں۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بارگاہ الہی سے یہ وصف کامل عطا کیا گیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، میں فصیح ترین عرب ہوں، میں کلمات جامع لے کر مبعوث ہوا ہوں۔ عرب میں اگرچہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا، تاہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے، قریش اور بنو حوازن۔ قریش خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا اور بنو حوازن کے قبیلے میں آپ نے پرورش پائی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں فصیح تر ہوں، قریشی ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے۔ طرز بیان: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادہ طریقے پر خطبہ دیتے تھے۔ آپ جب اپنے حجرے سے خطبہ دینے کے لیے نکلتے تھے تو سلاطین کی طرح نہ آپ کے ساتھ چاؤش ہوتے تھے، نہ آپ خطباء کا لباس پہنتے تھے، ہاتھ میں صرف ایک عصا ہوتا تھا اور کبھی کبھی کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تو دست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو کمان پر ٹیک لگاتے تھے۔ جمعہ اور عید کا خطبہ تو متعین تھا، لیکن اس کے علاوہ خطبے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جب ضرورت پیش آتی تھی آپ فی البدیہہ خطبے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر، منبر پر، اونٹ پر، جس جگہ جیسا موقع پیش آیا ہے خطبہ دیا ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے اگرچہ آپ کو کبھی کبھی طویل خطبہ بھی دینا پڑتا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے عموماً مختصر ہوتے تھے۔ عام نصائح اور پند کی باتیں گو آپ اخباری فقروں میں بیان فرماتے، لیکن جب کلام کو خاص طور پر مؤثر بنانا ہوتا تھا تو خطبے کو عموماً سوال کی صورت میں شروع فرماتے تھے۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے سامنے جو خطبہ دیا وہ اول سے آخر تک سوال و جواب ہے۔ حجۃ الوداع وغیرہ اور تمام خطبات میں، جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ جوش بیاں کا یہ حال تھا کہ آنکھیں سرخ اور آواز نہایت بلند ہو جاتی تھی، غصہ بڑھ جاتا تھا، انگلیاں اٹھ جاتی تھیں، گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فوج کو جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں۔ جوش بیاں میں جست مبارک جھوم جھوم جاتا تھا، ہاتھوں کو حرکت دینے سے پٹھوں کے چٹخنے کی آواز آتی تھی، کبھی مٹھی بند کر لیتے تھے، کبھی کھول دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس قسم کی پرجوش حالت کی نہایت صحیح تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا، فرما رہے تھے کہ خداوند صاحب جبروت آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ مٹھی بند کر لیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کبھی دائیں کبھی بائیں جھکتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے منبر کو دیکھا تو اس کا سب سے نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کی نوعیت۔ احادیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات اور ان کے جستہ جستہ فقرے بغیر کسی خاص ترتیب کے جمع کر دیے گئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حیثیتیں تھیں اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز بیان پر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی مذہب تھے، فاتح تھے، واعظ تھے، امیر الجیش تھے، قاضی تھے، پیغمبر تھے۔ اس اختلاف حیثیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطابت اور زور بیان میں نہایت اختلاف پیدا کر دیا ہے، اور بلاغت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی مذہب ہونے کے جو خطبہ دیتے تھے اس میں نہایت زور اور جوش پیدا ہو جاتا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بالکل ایک امیر الجیش کی ہوتی تھی۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اپنے اقربا کو ڈراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کر کے ایک خطبہ دینا چاہا۔ ابو لہب کی شقاوت نے اگرچہ اس خطبے کو پورا نہیں ہونے دیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس موقع پر جو جملے نکل گئے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زور بیان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر پہلے پکارا، یا صباحا۔ یہ وہ لفظ ہے جو عرب میں اس وقت بولا جاتا ہے جب صبح کے وقت کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر دفعتاً غارت گری کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے۔ تمام لوگ یہ لفظ سن کر چونک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے جواب دیا، اب تک آپ کی نسبت ہم کو کسی قسم کی دروغ گوئی کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ اقرار کر لیا تو فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ ابو لہب نے نہایت استخفاف کے ساتھ کہا، کیا ہم سبھوں کو اسی لیے جمع کیا ہے؟ یہ کہہ کر چل کھڑا ہوا۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کو دے دیا اور انصار بالکل محروم رہ گئے۔ تو چند نوجوانوں کو نہایت ناگوار ہوا اور انہوں نے کہا، خدا پیغمبر کی مغفرت کرے، قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تمام انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے اصل حقیقت دریافت فرمائی۔ لوگوں نے کہا، چند نوجوانوں نے کہا ہے، لیکن ہم میں جو لوگ صاحب الرائے اور سردار ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، اے گروہ انسان، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا؟ پس خدا نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ تم متفرق تھے، خدا نے میری وجہ سے تم کو مجتمع کر دیا۔ تم محتاج تھے، خدا نے میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ انصار ہر بات پہ کہتے جاتے تھے، خدا اور اس کا رسول بہت امین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اے محمد، تم اس حالت میں آئے تھے کہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے تھے، ہم نے تمہاری تصدیق کی، تمہارا کوئی مددگار نہ تھا، ہم نے تمہاری مدد کی، تم گھر سے نکالے ہوئے تھے، ہم نے تم کو گھر دیا، تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری غمخواری کی۔ اس کے بعد آپ نے اصل اعتراض کا جواب دیا، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں خود پیغمبر کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جو لے کر واپس جاتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جس کو تمام لوگ لے کر جاتے ہیں۔ اس پر تمام انصار پکار اٹھے، رضینا، یعنی ہم سب راضی ہیں۔ اس خطبے کے وجود بلاغت پر اگر غور کیا جائے تو ایک مختصر سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ فاتحانہ حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فتح مکہ کے موقع پر ایک تقریر کی تھی، جس کے جستہ فکرے احادیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مکہ عرب کے نزدیک نہایت مقدس شہر تھا، حرم ایک دارالامان تھا جس میں کبھی خون ریزی نہیں ہو سکتی تھی۔ فتح مکہ میں سب سے پہلے اس کے دامن عظمت پر خون کا دھبا لگایا گیا، اور چونکہ مذہب کے ہاتھ سے لگایا گیا تھا اس لیے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اس کا یہ احترام نہ مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں پہلوؤں پر اپنی تقریر میں زور دینا تھا، چنانچہ آپ نے بترتیب انہی کی طرف توجہ کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام کر دیا، پس وہ بحرمت خدا حرام ہے۔ وہ میرے پہلے نہ کسی پر حلال ہوا اور نہ میرے بعد حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی بجز چند گھنٹوں کے ہرگز حلال نہیں ہوا۔ نہ اس کے شکاروں کو بتکایا جا سکتا ہے، نہ اس کا کانٹا کاٹا جا سکتا ہے، نہ اس کی گھاس کاٹی جا سکتی ہے، نہ اس کی گمشدہ چیز حلال ہو سکتی ہے، بجز اس شخص کے جو اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے محتم بشان خطبہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دیا تھا۔ یہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ ہے جس کو قدرتاً خشک اور روکھا پھیکا ہونا چاہیے، تاہم سلاست، روانی اور شستگی الفاظ کے لحاظ سے یہ خطبہ بھی اور خطبوں سے کم نہیں۔ آپ نے حمد و نعت کے بعد اس خطبے کی اہمیت اس طرح ظاہر کی، لوگو سنو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد اس جگہ، اس مہینے میں، اس شہر میں تم سے نہ مل سکوں۔
سادہ سا جملہ یہ تھا کہ غالباً یہ میری عمر کا آخری سال ہے، لیکن اس تفصیل اور اس پیرایہ بیان نے اس مفہوم کو اور بھی زوردار بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال سب مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس مطلب کو اس بلیغ طریقے سے ادا کیا ہے۔ کیا جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یوم الحرام ہے۔ کیا جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا بلد الحرام ہے۔ کیا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدا اور رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے فرمایا شہر حرام ہے۔ اس طرح جب لوگوں کے دل میں اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت کا خیال تازہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل مقصود کو بیان فرمایا۔ خدا نے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس مہینے میں، اس شہر میں، اس دن کی حرمت کی طرح حرام کیا۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی گردن مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی ہے۔ تمہارا خدا ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی کے تھے۔ خدا کے نزدیک تم میں شریف تر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عرب کا عام ذریعہ معاش غارت گری تھی، لیکن شہر حرم کے 4 مہینے تک وہ لوگ بیکار نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ان مہینوں کو عدل بدل کر لیا کرتے تھے، جس کو نسئی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی ممانعت کی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں اس کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا: زمانہ ہر پھیر کے پھر اسی مرکز پر آ گیا جیسا کہ اس دن تھا جب خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان حیثیتوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک معلم اور واعظ کی تھی۔ آپ نے اس حیثیت سے جو خطبے دیے ہیں وہ اگرچہ نہایت سادہ ہیں، تاہم ان میں بھی بلاغت کا اسلوب موجود ہے۔ ایک اخلاقی واعظ کے لیے پیچیدہ ترکیب، شاندار الفاظ اور تشبیہ و استعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو صاف سادہ الفاظ، واضح جملے اور مختصر ترکیبوں سے مطالب کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حیثیت سے جو خطبے دیے ہیں وہ تمام اسی قسم کے ہیں۔ مدینہ آ کر سب سے پہلا فقرہ جو زبان مبارک سے نکلا یہ تھا: لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلایا کرو، نماز پڑھا کرو، جب اور لوگ سوتے ہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ کیا ہوا، ٹیچر آنے والی ہیں؟ اوکے۔ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، نماز پڑھا کرو، جب اور لوگ سوتے ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ مدینہ میں جو سب سے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حمد و ثنا کے بعد اس میں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا: حمد و ثنا کے بعد اے لوگو اپنے لیے پہلے سے سامان کر لو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی قسم تم میں سے ایک جب اپنے ہوش و حواس کھو چکے گا اور اپنی بکریوں یعنی مال و دولت کو چھوڑ جائے گا جن کا کوئی نگہبان نہ ہوگا، پھر خدا اور اس کے بیچ میں نہ کوئی ترجمان ہے نہ دربان ہے جو روکے گا۔ اس سے کہے گا کہ کیا تیرے پاس میرا فرستادہ آیا اور میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ میں نے تجھ کو دولت نہیں دی اور حاجت سے زیادہ نہیں عطا کیا، تو نے اپنے لیے پہلے سے کیا سامان کیا؟ اس وقت وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا اور اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کے سوا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پس جس کو قدرت ہو وہ اپنے کو اس آگ سے بچائے، گو چھوارے کے ایک ٹکڑا ہی اپنے آپ کو اس آگ سے بچائے، گو چھوارے کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو ایک اچھی اور خوش اخلاقی کی بات ہی سے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ بلکہ 700 گناہ دیا جائے گا۔
تم پر خدا کی سلامتی اور اس کی رحمت و برکت نازل ہو۔ اس کے بعد دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی حمد ہو، میں خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کے دامن میں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے اس کا کوئی گمراہ جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ہدایت نہ کرے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ بہترین کلام خدا کی کتاب ہے۔ کامیاب ہوا وہ جس کے دل کو خدا نے اس سے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا، انسانوں کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو پسند کیا، کیونکہ خدا کا کلام سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پر اثر ہے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے وہ بھی دوست رکھو، جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھو، اور خدا کو دل سے پیار کرو اور اس کے کلام و ذکر سے کبھی نہ تھکو، اور تمہارے دل اس کی طرف سے سخت نہ ہوں۔ بس خدا ہی کو پوجو اور کسی کو اس کا ساجی نہ بناؤ، اور اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خدا سے سچی بات کہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ذات الہی کے واسطے دے کر پیار کرو ذات الہی کا واسطہ دے کر پیار کرو۔ خدا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ تم پر خدا کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں صرف 5 باتیں بیان کیں۔ ہاں، خدا سوتا نہیں اور سونا اس کی ذات کے شایان شان ہے۔ ہاں، خدا سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی ذات کے شایان شان ہے۔ وہی قسمت کو بلند و پست کرتا ہے۔ رات کے اعمال اس کو دن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ خدا کا پردہ نور ہے۔ جمعے کے خطبے میں عموماً زہد و رقاق، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، توحید و صفات الہی بیان کرتے تھے۔ ہفتے میں کوئی محتم بالشان واقعہ پیش آتا تھا تو اس کے متعلق ہدایت فرماتے تھے۔ اکثر ایسا بھی کرتے کہ نئے خطبے کے بجائے قرآن مجید کی کوئی انہی مضامین کی مؤثر صورت جیسے سورہ قاف وغیرہ پڑھ دیا کرتے۔ یہ صورت آپ جمعے کے خطبے میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ عید کے خطبے میں ان مضامین کے علاوہ صدقے پر خاص زور دیتے تھے۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں متقاضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آفتاب میں گہن لگ گیا۔ اتفاقی خطبے ضرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں متقاضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آفتاب میں گہن لگ گیا۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے کم سن فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفات پائی تھی۔ مزعومات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ گہن اسی لیے لگا ہے۔ آپ نے اس موقع پر حسب ذیل خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد لوگو، آفتاب و ماہتاب خدا کی 2 نشانیاں ہیں۔ وہ کسی کے مرنے سے تاریک نہیں ہوتے۔ جس چیز کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو یہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ اور ہاں، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے جس طرح دجال سے آزمائے جاؤ گے۔ تم میں سے ہر شخص کے پاس ایک آنے والا آئے گا
اور پوچھے گا کہ اس شخص یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کیا جانتے ہو؟ یقین والے کہیں گے کہ یہ محمد ہیں، یہ خدا کے رسول ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی۔ اور متشکک کہیں گے کہ میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کہتے سنا وہ کہہ دیا۔ میرے سامنے وہ تمام مقدمات پیش ہوئے جن میں تم داخل ہوگے، تا آن کا اگر میں چاہتا تو اس کا پھل توڑ لیتا، لیکن میرے ہاتھ رک گئے۔ دوزخ میرے سامنے رونما کی گئی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جس کو صرف اس لیے سزا دی جا رہی تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو خود کچھ کھانے دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کی گری ہوئی کوئی چیز کھائے۔ میں نے دوزخ میں ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آفتاب و ماہتاب میں کسی بڑے آدمی کی موت سے گہن لگتا ہے، حالانکہ وہ تو خدا کی 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم گہن دیکھو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تا آن کا وہ صاف ہو جائے۔ رد بدعت اور اعتصام بالسنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختصر خطبہ بتغیر الفاظ حدیث کے اکثر کتابوں میں منقول ہے۔ صرف 2 باتیں ہیں، قول اور عملی طریقہ۔ تو عمدہ کلام خدا کا کلام ہے اور عمدہ طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ خبردار، مذہب میں نئی باتوں سے بچو، نئی باتیں بدترین چیزیں ہیں، ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تم کو درازی عمر کا خیال نہ پیدا ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے، دور وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے۔ بدبخت اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوتا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو غیر سے معزت حاصل کرے۔ خبردار، مسلمان سے لڑنا کفر اور اس سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے رنجیدہ رہے۔ ہاں، خبردار جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ اثر انگیزی: خطبات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاثیر اور رقت انگیزی میں درحقیقت معجزہ الہی تھے۔ پتھر سے پتھر دل بھی ان کو سن کر چند لمحوں میں موم ہو جاتے تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والنجم کی آیتیں تلاوت کر کے سنائیں تو یہ اثر ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان تو مسلمان، بڑے بڑے کفار بھی سجدے میں گر پڑے۔ زمانہ جاہلیت کے ایک دوست جو جھاڑ پھونک کرنا جانتے تھے، یہ سن کے کہ نعوذ باللہ آپ کو جنون ہے، بغرض علاج آئے۔ آپ نے ان کے سامنے مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے کہا، محمد ذرا اس کو پھر تو دہرانا۔ غرض آپ نے کئی بار تقریر دہرائی تو اخیر میں انہوں نے کہا، میں نے شاعروں کے قصیدے اور کاہنوں کے کلام سنے ہیں، لیکن یہ تو چیز ہی اور ہے۔ ایک دفعہ ایک نومسلم قبیلہ ہجرت کر کے مدینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امداد کی ضرورت سمجھی۔ مسجد نبوی میں تمام مسلمان جمع ہوئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ تمام انسان ایک ہی نسل سے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے ایک ذات سے تم کو پیدا کیا۔ پھر سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت کی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس کے بعد فرمایا، درہم کپڑا غلہ بلکہ چھوارے کا ایک ٹکڑا جو ہو راہ خدا میں دو۔ مدینہ کے مسلمانوں کی مالی حالت جیسی کچھ تھی وہ سیرت کے ہر صفحے سے ظاہر ہے، لیکن بائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقت انگیز اور مؤثر تقریر سے یہ عالم پیدا ہو گیا کہ ہر صحابی کے پاس جو کچھ تھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضوں نے اپنے کپڑے اتار دیے، کسی نے گھر کا غلہ لا کر دے دیا۔ ایک انصاری گئے اور گھر سے اشرفیوں کا ایک توڑا اٹھا لائے جو اس قدر بھاری تھا کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غلہ اور کپڑے کے 2 بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے اور خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا۔ سخت سے سخت اشتعال انگیز اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فکرے معاملے کو رفع دفع کر کے جوش محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔ اوس و خزرج کی سال کی عداوتیں اس اعجاز کی بدولت مبدل بہی محبت ہو گئیں۔ غزوہ بدر سے پہلے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر نکلے۔ مسلمان اور منافقین یکجا بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تو ادب سے سلام کیا، لیکن منافقین نے ایک گستاخانہ فقرہ استعمال کیا،
یہ چنگاری تھی جس نے خرمن میں آگ لگا دی۔ قریب تھا کہ جنگ و جدل برپا ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فکروں نے آگ پر پانی ڈال دیا۔ غزوہ مستلق سے واپسی میں ایک واقعے پر بعض منافقین نے اشتعال پیدا کیا اور بہت ممکن تھا کہ مہاجرین و انصار باہم دست و گریباں ہو جائیں کہ عین وقت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ تشریف لائے تو اس طرح تقریر فرمائی کہ چند لمحوں میں مہاجرین و انصار پہ شیر و شکر ہو گئے۔ واقعہ افک میں اوس و خزرج میں اس قدر اختلاف پیدا ہوا کہ خاص مسجد نبوی میں شاید تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے سلسلہ تقریر کو جاری رکھا اور اثر یہ تھا کہ برادرانہ محبت کی لہریں پھر جاری ہو گئیں۔ غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار میں آزردگی پیدا ہو گئی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلیغانہ انداز میں تقریر فرمائی ہے، اس کا مختصر سا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی انصار جو چند لمحے پہلے کبیتہ خاطر ہو رہے تھے، اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور دل کا سارا غبار آب کوثر کے ان قطروں سے دفتن دھل گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی توقع کے خلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رؤسائے قریش کی جان بخشی فرمائی تو ان میں سے وہ لوگ جن کی آنکھوں میں خلق نبوی کا جلوہ نہ تھا، معترض ہوئے کہ آخر آپ کو اپنے وطن و خاندان کی محبت آ ہی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو تمام انصار کو جمع کر کے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وطن و خاندان کی پاسداری میرے پیش نظر نہ تھی، میں خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔ میں نے اللہ کی طرف ہجرت کی اور تمہاری طرف۔ اب میرا جینا تمہارا جینا ہے اور میرا مرنا تمہارا مرنا ہے۔ یہ سن کر انصار پر رقت طاری ہو گئی اور رونے لگے۔ وعظ و نصیحت میں جو خطبات آپ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اسی قدر مؤثر ہوتے تھے۔ ایک صحابی موقع کی تصویر ان الفاظ میں کھینچتے ہیں: صبح کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایسا مؤثر واعظ کہا کہ آنکھیں اشک ریز ہو گئیں اور دل کانپ اٹھے۔ ایک اور مجلس واعظ کی تاثیر کی کیفیت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کو کھڑے ہوئے اور اس میں فتنہ قبر کو بیان کیا جس میں انسان کی آزمائش کی جائے گی۔ جب یہ بیان کیا تو مسلمان چیخ اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ فرمائے اور پھر جھک گئے۔ لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ جو جہاں تھا وہیں سر جھکا کر رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہوش نہ رہا کہ آپ کس بات پر قسم کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اس قدر مؤثر تھا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اثنائے تقریر میں آپ نے فرمایا: اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس فقرے کا ادا ہونا تھا کہ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کر بے اختیار رونے لگے۔